یہ بات ہے ایک ایسی بادشاہت کی جہاں تخت ہواؤں میں اڑا کرتے تھے، جہاں پرندے آسمان کی کمان سنبھال کر زمین کا پہرا دیتے تھے۔ زمین پر ایک ایسی طاقت تھی جس کے سامنے جنات بھی سر جھکا کر چلتے، جس کے حکم سے انسان، جانور اور جنات ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ایک ایسی ہستی جو پرندوں کی زبان بھی سمجھتی تھی۔ یہ داستان ہے اللہ کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی۔ لیکن ایک دن ایسا کیا ہوا کہ اس عظیم سلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ ایک چھوٹا سا پرندہ غائب تھا، اور یہی پرندہ ایک ایسی خبر لے کر آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک معمولی سا پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہی غیر موجودگی ایک ایسی سلطنت کا پردہ چاک کرنے والی ہے جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 3 بے مثال طاقتیں عطا فرمائیں۔ پہلی طاقت ہوا پر اختیار، وہ ہوا کو حکم دیتے اور وہ ان کے تابع ہو جاتی۔ اللہ کے حکم سے جنات ان کے تابع کر دیے گئے۔ وہ ان کے لیے عظیم محلات تعمیر کرتے، بڑے بڑے پتھر کاٹتے، تالاب بناتے اور ایسے برتن تیار کرتے جنہیں بنانے میں انسانوں کو مہینے لگ جاتے۔ تیسری اور سب سے حیرت انگیز طاقت، ہر مخلوق کی زبان سمجھنا۔ اتنی عظیم طاقتوں کے باوجود وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا، وہ چھوٹا سا پرندہ کہاں غائب ہوا تھا، یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا۔ ان کا عظیم تخت اپنے جلال کے ساتھ قائم تھا۔ انسان، جنات سب ادب سے حاضر تھے، اور آسمان میں اللہ کے حکم سے پرندے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کیے رہتے، ایسا سایہ کہ دھوپ کی ایک کرن بھی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ لیکن اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ایک ہلکی سی کرن ان کے لباس پر پڑ رہی ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ کمی تھی۔ ایک پرندہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً اوپر نظر اٹھائی تو معلوم ہوا ایک پرندہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ وہ پرندہ تھا ہدہد، وہی ہدہد جو اس دن اپنی ذمہ داری پر حاضر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج ہدہد کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ پرندے، انسان اور جنات سب سر جھکائے کھڑے تھے، مگر کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد اپنی غیر موجودگی کی کوئی واضح اور مضبوط وجہ نہ بتا سکا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یہ سن کر دربار پر ایک سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ہدہد کہاں گیا اور اس نے ایسی جرأت کیوں کی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان سے ایک پرندہ تیزی سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ وہ تھا ہدہد۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، وہ واضح طور پر گھبرایا ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ زمین پر اترا وہ سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف بڑھا اور ادب سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو نہ پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ سنی گئی۔ میں ایک ایسی دنیا دیکھ کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ یہ سن کر دربار میں موجود جنات اور انسان حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فضا میں ایک عجیب سا تجسس پھیل گیا۔ آخر ایسی کون سی خبر تھی جو ہدہد اتنے اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا تھا؟ ہدہد نے ادب سے سر جھکایا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا دیکھا تم نے؟ ہدہد نے کہا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے، ملکہ بلقیس، جسے ہر طرح کی نعمتیں دی گئی ہیں اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ پھر اس کی آواز میں سنجیدگی آ گئی، مگر اے نبی، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں۔
یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ پورا دربار خاموشی میں ڈوب گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گہری سوچ میں چلے گئے اور چند لمحوں کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ کاغذ اور قلم لایا جائے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا خط لکھا جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی جو رہتی دنیا تک برکت کا ذریعہ بن گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ پھر آپ نے فرمایا، میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو، پھر ذرا ہٹ کر دیکھنا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ محض ایک خط نہیں تھا، یہ ایک سلطنت کی طرف سے دوسری سلطنت کو توحید کی دعوت تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ سبا کی ملکہ اس دعوت کا جواب تلوار سے دیتی ہے یا سجدے سے۔ سبا کی وہ ملکہ جس کی طاقت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، آج ایک چھوٹے سے خط کو دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ کیونکہ یہ خط کسی عام بادشاہ کا نہیں تھا، بلکہ بلقیس نے خط کو غور سے دیکھا، پھر اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے درباریوں، مجھے ایک نہایت اہم اور مؤثر خط ملا ہے۔ پھر اس نے خط کے الفاظ پڑھے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ملکہ نے بات جاری رکھی، وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم سرکشی نہ کریں اور اس کے پاس فرما بردار ہو کر آئیں۔ یہ سن کر تمام درباری گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ کوئی عام پیغام نہیں تھا، یہ ایک طاقتور بادشاہ کی طرف سے ایک واضح اور دو ٹوک دعوت تھی۔ اب فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں ایک خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک درباری بولا، ملکہ عالیہ، ہم بڑی طاقت والے اور سخت لڑنے والے لوگ ہیں، ہم کسی کے سامنے کیوں سر جھکائیں؟ ایک اور درباری نے کہا، حکم دیجئے، ہم ابھی لشکر تیار کرتے ہیں۔ لیکن ملکہ سبا کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر اس نے کہا، میں انہیں کچھ قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہوا تو تحفہ قبول کر لے گا، لیکن اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو وہ کچھ اور ہی چاہے گا۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان کی طاقت کو سونے چاندی سے توڑنا چاہا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سلیمان کے پاس وہ خزانے ہیں جن کا مقابلہ زمین و آسمان کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ اب مقابلہ تحفوں کا نہیں بلکہ حق اور باطل کا تھا۔ اے عظیم بادشاہ، ہماری ملکہ نے آپ کی شان کے لائق یہ تحائف بھیجے ہیں اور ہم ملکہ بلقیس کی طرف سے پیغام لائے ہیں۔ ہم آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، کیا آپ مال و دولت کے ذریعے ہماری مدد چاہتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت وقار کے ساتھ جواب دیا، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے تحائف پر خوش ہو۔ اب واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ یہ الفاظ سن کر قاصد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور تیزی سے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں انہیں یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سونا چاندی نہیں چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا حق کی سربلندی، اور اب سبا کی ملکہ کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو اپنی انا کو بچا لے یا پھر سچائی کے سامنے جھک جائے۔ پھر ایک جن نے کہا، اے اللہ کے نبی، ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے دربار کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن کھڑا ہوا اور بولا، میں اسے آپ کے دربار میں برخاست ہونے سے پہلے ہی لا سکتا ہوں، میں اس پر پوری طاقت رکھتا ہوں۔ اسی لمحے ایک اور ہستی نے ادب سے عرض کیا،
میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی، اور پھر تخت کی غیر معمولی نقل و حرکت کا ایک ایسا منظر بنا جو انسانی سوچ سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکون سے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ بلقیس دربار میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑتی ہے وہ حیرت سے جم جاتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا تخت وہیں موجود تھا، وہی تخت جو اس کے محل میں تھا۔ یہ منظر اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے خاص محل کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ایسا محل جس کا فرش شفاف شیشے کا تھا، اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ جب بلقیس نے قدم اندر رکھا تو اسے لگا کہ وہ گہرے پانی میں اترنے والی ہے۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے بلقیس، یہ پانی نہیں بلکہ صاف شفاف شیشے کا فرش ہے۔ یہ سن کر بلقیس کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس نے فوراً سر جھکا دیا اور کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جب میں سورج کو پوجتی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔